علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک عقیدت مند شخص تھا اور وہ وکیل تھا۔ مجھے ایک دفعہ وہ جنوبی پنجاب میں مل گئے، بلکہ شاید مضمون بھی ان کا آیا کسی جگہ میں نے دیکھا۔ وہ کہنے لگے کہ میں رات کو کاظمی صاحب کی تقریر سننے جایا کرتا تھا۔ وہ تقریر صبح مجھے کیس میں مدد دیتی تھی جب میں عدالت جاتا تھا۔ میں وکیل ہوں تو میری مدد کہتے تھے اب ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ مولانا صاحب نے کب تقریر کرنی ہے، ورنہ سننے تو ہم اب بھی جانے کو تیار ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہماری رائے سننا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ چیزیں مینج نہیں ہیں تو وہ پھر بیچارے پہنچ نہیں پاتے۔ وہ کس وقت آئیں گے، کس وقت جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے یہ بڑا شیڈول ٹائٹ کا معاملہ ہے، اس میں بڑی اچھا پھر اگر کہیں سے میں نے یہاں سے میں نے کہیں اور پہنچنا ہے نا تو سنگی کہیں گے پیران دے نخری بڑے ہوندے نے جان کے لیٹ آئے، یہ مہمان خصوصی بنتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ماحول کو، اور اب تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے تنقید کا زمانہ ہے، دیکھیں خرچ کیا آپ آئے، ان چیزوں کو مینیج کر دیں تاکہ حسین ہو جائیں، صاف ستھری ہو جائیں۔ وقت کے ایک چیز صرف مینیج کی ہوئی ہے اہل سنت نے اور میں نے، اور ایک پکی ہے، اگر حضرت صاحب نماز 1.5 منٹ لیٹ پڑھائیں نا اور مسلسل 3 دن ایسا کریں تو چھٹی بھی ہو سکتی ہے۔ مسلسل 3 دن، صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ بولے ایک جگہ نا محفل نعت تھی، آپ کو پتہ ہے نعت خان اللہ تعالیٰ معاف کرے اب تو 2-3 ہی تو طبقے امیر ہیں، ان میں سب سے امیر طبقہ نعت خانوں کا ہے، بڑا زبردست، اور ایک پورا شعبہ ہے، اللہ خیر کرے۔ اور ریٹ دینے والے پہلے ریٹ دیتے ہیں، بعد میں فیس بک پہ بھی دیتے ہیں کہ انہیں لے لے، تو پہلے دیے کیوں تھے اگر یہ ظلم کرنا تھا؟ بدنام کر رہے ہو آپ نظریے کو۔ تو وہاں میں بھی حاضر تھا، تو 3 گھنٹے دیر سے وہ لوگ آئے، تو جہاں وہ پروگرام تھا وہاں مسجد کا کیس چل رہا تھا کہ قاری صاحب اکثر فجر میں دیر سے پہنچتے ہیں تو ان کی چھٹی کرانی ہے، اکثر دیر سے آتے ہیں، تو کیس چل رہا تھا۔ مجھے پتا تھا، میں چونکہ شعبے کا آدمی ہوں، میں مولویوں کے دکھ جانتا ہوں، ان کی کتنی تکلیفیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ساری زندگی نماز پڑھانے والا پیر نہیں بن سکتا، لیکن 6 پھوکے یاد کر لے تو پیر بن جاتا ہے، صرف 6۔ جبہ کبہ تگڑا ہونا چاہیے، لمبی ضرورت نہیں، ساری زندگی اللہ رسول کا کلام سنانے والا، نماز پڑھانے والا پیر بن ہی نہیں سکتا۔ پیر کس نے بننا ہے؟ جو جاہل ہوتا ہے، بان علموں جو کرے فقیری ہو، کافر مرے دیوانہ ہو، یہ حضرت سلطان بہو کا فرمان ہے۔ یہاں تو تماشا لگ گیا۔ بہرحال بات دور نہ نکل جائے، اپنے مضمون پہ رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھ لیا، میں نے کہا سنگیو یہ تو بتاؤ کہ تم تو قاری صاحب کی چھٹی کرا رہے ہو، بیچارے نے 29 سال نماز پڑھائی ہے، تو یہ جو دیر سے آئے اس کی بھی چھٹی کراؤ۔ اسے کو نہیں بھی سننا، اگلی دفعہ آنا، کیوں اس کو تم نے اتنی اہمیت دی ہے؟ کہندے انہوں پہلا 30,000 دیتا ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، ماحول کو ٹھیک کرے۔ یہ کوئی اللہ تعالیٰ معاف کرے، کوئی ایسے جناب عجیب و غریب لوگوں کی اسٹیج ہے کہ جس کا دل کرتا ہے وہ اسٹیج پہ چڑھ کے اپنی مرضی کرنے لگ جائے۔ یہ بڑا مہذب اسٹیج ہے، بڑا مہذب اسٹیج ہے، یہ عام لوگوں کا اسٹیج نہیں، یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا اسٹیج ہے، یہ محدث اعظم پاکستان کا ہے، علامہ احمد سعید کاظمی کا اسٹیج ہے۔ ایسے ہی ہر آدمی کہتے تھوڑا چڑھا دیا جائے گا۔ بہرحال میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا آنا اور میرا بھی حاضر ہونا قبول فرمائے۔ اور جیسے میں نے شروع میں دعا کرائی نا، یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں اخلاص عطا کرے۔ بڑی بناوٹ ہو گئی، بڑا تسنع ہو گیا، اب تو باتیں چبھنے لگ گئی، اب نہیں ایسا، کچھ کام خالص بھی ہونے چاہیے۔ اب چھوڑیں، اب تھوڑا سا نا واپس آئیں، اس لیے کہ جن چیزوں میں خلوص نہیں ہوتا ان میں حسن نہیں ہوتا، ملمہ سازی ہوتی ہے۔ بوجھ بنا کے لفظ ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ چھوٹے پڑھ لیں، سادے پڑھ لیں، لیکن جو ہو وہ اصل ہو، وہ حق ہو جو بھی ہو۔ دیکھیں نا صحابہ حق بات کرتے تھے، سچی کھری۔ بخاری پڑھ لیں آپ، صحیح بخاری میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو ایمان کامل نہیں ہوتا۔ تو ہم تو بڑا بڑا نعرہ لگا دیتے ہیں، تو حضرت عمر نے کھری بات کی، کہا یا رسول اللہ ہر چیز سے زیادہ آپ پیارے ہیں، پر مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ حضور میں نے تجربہ کیا، نبی پاک کے سامنے کہا، کھل کے کہا، جھوٹ بولتے ہیں لوگ، غلامی رسول میں جان بھی قبول ہے۔ جا پہلے پورا پروگرام بنا کے آ، کچی کچی باتیں نہ کر، یہ کمزور فکریں، بالکل ایسی کوئی بات نہ کریں۔ حضرت عمر نے ڈٹ کے کہا، بخاری ہے، یا رسول اللہ میں گھر بیٹھ کے تجربہ کر کے، میں نے بچے سامنے رکھے ہیں، پھر آپ کو سامنے رکھا ہے، بچے نہیں مجھے پیارے، آپ زیادہ پیارے۔ میں نے دولت سامنے رکھی ہے، پھر آپ کی ذات کو دیکھا ہے، مجھے دولت نہیں، آپ زیادہ پیارے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نے
حضور میں نے برادری کی سرداری بھی سامنے رکھی ہے اور آپ کی ذات بھی، لیکن برادری نہیں، آپ زیادہ پیارے۔ اس کی آواز اگر تھوڑی ٹھیک ہو جائے گی تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب میں اپنی جان دیکھتا ہوں نا، جان بات سچی کھری، تو حضور جان مجھے آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ حضور اب بتائیں کیا کرنا ہے؟ تو مشکات میں ہے، بخاری میں ہے، نبی پاک نے ان کے دل پہ ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کے فرمایا ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا، سبحان اللہ۔ ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ وہ حضور کا دست مبارک لگنا تھا کہ کیا فیض ملا، جناب عمر رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ کام بن گیا ہے، آپ حکم کریں، میں جان دینے کو بھی تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور ہو گئی بات، میں تیار ہوں، کھری بات کریں، صاف ستھری، خبردار۔ یہ جو ملمہ سازی والے فکرے ہوتے ہیں نا، چلیں بات چل گئی ہے تو ایک اور کر دوں، اے جڑے بندے آرٹیفیشل ہوندے نے، تنگ ہوندے نے، اے بڑا سونا 1.5 گھنٹہ لا کے شیشے کے تیار ہو کے آیا تے مڑ بھی راضی نہیں، اجے بھی مطمئن نہیں کہ میں صحیح لگنا پیا کہ نہیں، اجے بھی پرت واسکٹ نو چھیڑ دے، بار بار دیکھتا ہے، پورا 1.5 گھنٹہ لگایا ہے، اور جو بیچارہ ادھر کھیت سے اٹھ کے آ گیا نا، خالی وضو کیا ہے، اسے کوئی ٹینشن نہیں، اسے کوئی پریشانی، کیونکہ وہ جو ہے نا وہ اس نے شیشے کے آگے کھڑے ہو کے نا، ایک ٹی وی کی ریکارڈنگ کے لیے میں گیا، اندر ہونے لگے اسٹوڈیو پر، تو وہ کہنے لگے حضرت صاحب اندر نہیں جانا، کوئی کنگا شنگا، تو میں نے کہا یار حضرت سلطان باؤ نے تو یہی کہا ہے کہ منہ کالے نہ دل کالے نالو منہ کالا چنگا، سبحان اللہ۔ دل کالے نالو منہ کالا چنگا، جے کوئی رمز پچھانے، اگر کسی کو سمجھ آئے نا، منہ کالا ہو جائے تو کام چل جاتا ہے، دل نہیں کالا ہونا چاہیے، تو ان چکروں میں نہیں پڑے۔ بہرحال آج کی جو گفتگو ہے اس کی طرف آتا ہوں۔ قرآن پاک نے کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا تمہارا معبود ایک ہی معبود، لا الہ الا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق، هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے۔ دوسرے مقام پہ قرآن پاک، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہا، اور دوسرے مقام پہ کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، قریب ہے نبی پاک مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ۔ اسلام میں نا ہر چیز کی معافی ہے، شرک کی معافی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ جو چاہے گا معاف کر دے گا۔ ادھر دیکھیں میری طرف، ہر چیز کی معافی ہے، لیکن اللہ کی ذات اور صفات میں اگر کسی نے کسی کو برابر ٹھہرایا تو اس کی معافی، بول کے بتائیے، بڑے بڑے گناہ گاروں کو اللہ معاف کر دے گا پر مشرک کو معاف، ہر ایک کی معافی ہے دین میں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے بے ادب کی کوئی معافی نہیں، حضور کے غدار کی کوئی معافی، نبی پاک علیہ السلام کے بعد اگر کسی نے کسی اور کو نبی جانا تو اس کی کوئی معافی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اگر کوئی بندہ سنت پر عمل نہیں کرتا تو گناہ گار ہے، ساری زندگی داڑھی نہیں رکھتا تو گناہ گار ہے، اگر ساری زندگی سر پہ پگڑی نہیں باندھتا تو غلط کیا، اس نے خلاف سنت کیا، کسی سنت کو ساری زندگی ادا نہیں کر سکا تو گناہ گار ہے، لیکن ایک منٹ کے لیے بھی اس نے نبی پاک کے علاوہ کسی کو نبی مان لیا تو کافر ہو جائے گا۔ بات کو سمجھیں جو میں مضمون عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس وقت نا مسلمانوں کے خلاف جو یلغار ہے وہ بڑی خطرناک ہے۔ یلغار یہ ہے کہ تھوڑا سا ان کو بھی مان لو، تھوڑا سا ان کو بھی مان لو، تھوڑی دنیا داری بھی کر لو، تھوڑی دینداری بھی کر لو، تھوڑا ایسے بھی کر لو، تھوڑا دیکھو نا، جب فوتگی ہوتی ہے تو مسلمان ہوتے ہیں، جنازہ ہوتا ہے نا جی، کس کا طریقہ ہے؟ نبی پاک علیہ السلام، 10واں کول سارا کچھ دین سے شریعت سے ثابت ہے، لیکن جب شادی ہوتی ہے پھر کس کا طریقہ ہے؟ پھر بھی تو ہم کلمہ گوئی ہے نا، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اب تھوڑی سی ادھر سے لے آؤ، تھوڑی سی ادھر سے لے آؤ، کچھ لوگ اب مارکیٹ میں آئے ہیں، کچھ جعلی پیر، کچھ جاہل ان پڑھ قسم کے اسکالر، اور کچھ یہ ملنگ ٹائپ ادیب، اور کچھ جناب یہ حکمران بیچارے جن کو نا تڑکا لگ جاتا ہے نا، تھوڑی صرف انگریزی سیدھی بولنی آتی ہے اور کچھ بھی نہیں پلے بیچاروں کے، تو ایک بخار سا چڑھ جاتا ہے،
واپس لوٹ رہا تھا انگلینڈ سے، تو میں دیکھ رہا تھا کہ مطلب تھک گئے بیچارے انگریزی بول بول کے، پر جان نہیں چھوڑ رہے. پھر بھی بھائی نہیں بولی جاتی تو چھوڑ دو جان. اپنی زبان یار من ترکی اور من ترکی بگویم، اپنے لب و لہجے میں بات کرو. کہاں الجھ گئے؟ کسی کا منہ لال ہوگا تو اپنا تھپڑ مار کے کر لو گے؟ کیا ضرورت پڑی ہے؟ کس مشکل کا شکار ہو گئے؟ میرے بھائی یہ سب لوگ اب ایک نئی بولی بولنے لگے. وہ بولی پتہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی سارے کسی نہ کسی روپ میں اللہ کو ہی پکارتے ہیں. سنے نا آپ نے بھی، سارے روپ اسی کے ہیں جی. سنے ہیں یہ بات آپ نے؟ سارے روپ، تو اگر سارے اسی کو پکارتے تھے تو نبی پاک کس کے خلاف جہاد کرتے رہے؟ اگر بت پکارنے والا بھی کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کو ہی پکار رہا تھا تو حضور کا جہاد کس کے خلاف تھا؟ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ 1 2 3 نہیں 20 حدیثیں آپ کو بخاری مسلم نے حسن لگئی رہی، متواتر صحیح احادیث آپ کو کتب احادیث میں ملیں گی. نام لے کے نبی پاک نے کہا، نام لے کے. نجران سے کچھ یہودی اور عیسائی آئے تو وہ مونچھیں بڑی رکھتے تھے، داڑیاں چھوٹی رکھتے تھے. اب بھی مارکیٹ میں پیر آ گئے ہیں، بال لمبے داڑھی چھوٹی. پتہ نہیں کس کا طریقہ ہے یہ، بال لمبے حد شرع سے لمبے اور داڑھی چھوٹی، اور قوم ہے کہ بس بھیڑ چال ہے، جدھر سارے جا رہے ہیں بس بھاگے جا رہے ہیں. کوئی سمجھنے کو تیار ہی نہیں. ہمارا معیار کوئی پیر نہیں، کوئی مرشد نہیں، ہمارا معیار رسول اللہ کی ذات ہے. جو پیر نبی پاک کے طریقے پہ پورا عمل کرے گا اس کی ہم پوری خدمت کریں گے، پوری عزت کریں گے. اور جو نبی پاک کے طریقے پہ نہیں چلے گا وہ تو سلام کے قابل نہیں. کچھ اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم نے بیعت کرنی ہے اور غلامی کرنی ہے. جو حضور کے طریقے خلاف پیغمبر کسے راہ گزی، جو نبی پاک کا طریقہ چھوڑ کے جاتا ہے اسے کبھی رستہ نہیں ملتا. یہ یاد رکھ. تو عیسائی اور یہودی آئے تو ان کی مونچھیں بڑی تھی، داڑیاں چھوٹی تھیں. لفظ ہیں بخاری مسلم کے، دین غیرت مند ہے. ہر چیز آپ کو آپ کے گھر میں دین دیتا ہے. آپ کو اجازت نہیں ہے کہ تھوڑا سا ادھر سے لے لیں، تھوڑا سا ادھر سے لے لیں. جب وہ لوگ آئے مونچھیں بڑی داڑیاں چھوٹی تو رسول پاک علیہ السلام نے نام لے کے کہا، نام لے کے. حضور نے فرمایا مسلمانوں داڑیاں بڑی کرو، مونچھیں چھوٹی کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو. ان کا نام لے کے کہا، اہل یہود کی. اور یار ایک چھوٹی سی بات ہے، سر میں مانگ نکالنا. کنگھی کرتے ہیں نا، مانگ کو کیا کہتے ہیں آپ کے یہاں؟ اسی تے سواندہ بھی کہنے ہیں. چیر نکالتے ہیں نا جی آپ حضرات، مانگ سواندہ نکالتے ہیں نا. ایک سادی سی بات ہے نا. یہودی جو تھے وہ دائیں جانب نکالتے تھے، عیسائی بائیں جانب نکالتے تھے. اس طرح کر کے سادی سی بات تھی. کیا کرنا ہے؟ مطلب چیر ہی نکالنا ہے نا یار. تو نبی پاک نے نام لے کے کہا، فرمایا وہ اس جانب نکالتے ہیں، یہ اس جانب نکالتے ہیں، تم نے دونوں کی مخالفت کرنی ہے، تم نے درمیان سے نکالنی ہے. دین پوری اپنی ایک غیرت رکھتا ہے. ایسی کو بات ہے کہ تھوڑی سی ادھر سے بھی لے آئے، تھوڑی سی ادھر سے بھی لے آئے. پڑھے بخاری مسلم. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضور نے دیکھا نا کہ یہودی بھی پگڑی باندھتے ہیں لیکن وہ بغیر ٹوپی کے باندھتے تھے، ٹوپی نہیں ہوتی تھی، سیدھی سر پہ پگڑی باندھ لیتے. جائز ہے، منع نہیں، لیکن سنت نہیں ادا ہوگی. تو وہ سر پہ پگڑی باندھتے تھے بغیر ٹوپی کے. تو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا تو حضور نے فرمایا مسلمانوں تم نے بھی پگڑی باندھنی ہے، پر تم نے سر پہ ٹوپی رکھ کے باندھنی ہے، یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، اہل یہود کی. یہ کیا بات ہوئی کہ شادی آ گئی تو اب میرا خوشی کا دن ہے تو اب میں تھوڑی سی عیسائیوں کا طریقہ، تھوڑا سا ہندوؤں کا طریقہ، تو اس طرح کرنا. میں تو کہہ دیتا ہوں، میں تو صاف کہا کرتا ہوں، صاف. میں جس کا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، روٹی تو اللہ دیتا ہے نا جی، اور بڑی شان والی دیتا ہے. اس کے بن کے جیو تو عزت والی روٹی تو پیچھے پیچھے چلتی ہے. میں تو بینڈ باجا آ جائے تو نکاح بھی نہیں پڑھاتا، میں کہتا ہوں جاؤ کسی اور سے پڑھوا لو. یہ کیا بات ہے؟ ہمارے سامنے شریعت کی دھجیاں بکھرتی رہے اور ہم 1,500 روپے کے لیے بیٹھے رہے. اللہ دے دے گا، چلو بھاگو. تماشا ہے، تباہی اتار دی دین کی. کوئی پوچھنے والا نہیں. اور بڑے بڑے حاجی نمازی تازہ حج کر کے آئے ہیں اور مہندی پہ لڑکوں نے حد کر دی تباہی کرنے والی. حاجی صاحب کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو ڈیرے پہ تھا، مجھے تو نہیں پتا. کیا حاجی صاحب آپ کو سارا ہی پتا ہے. بابا بلے شاہ صاحب نے کہا تھا حاجی بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، تسی کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، نفلاں نیتی جاندے ہو.
اور 10 ہوتے صحیح بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو، 10 ہوتے صحیح بلے شانو بھلا ایک ہی کیتی، یہ کیا رنگ ہوا؟ تھوڑا سا ادھر اچھا ایک صاحب مجھے کہنے لگے کل کا موقع ہے صاحب، ایک قاری ایک ناز خان آپ بھی آ جائیں ذرا، کل شریف ہے تو میں کہ بینڈ باجا منگاؤ ہاں کلاں دے، کیوں بھائی شادی پہ جائز ہے تو اس پہ کیوں نہیں؟ نہ جی اللہ آپ کو جزا، اب پیسے لے کے نہیں اٹھیں آپ حضرات، بڑی مہربانی، بڑا لمبا سفر طے کر کے، پیسوں والی تو رستے میں بہت ساری جگہ تھی، کہیں بھی لے سکتا تھا، یہ اس کام سے تھوڑا نکلیں باہر، کروں مد ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا اور میرا دین پارا ہے نہ نہیں، یہ کوئی چکر نہیں، اللہ نے بڑا اپنا فضل رکھا ہوا ہے اس پر آپ، اور ویسے بھی نذرانے کا انداز بدل دیں آپ لوگ بھی، دیں ضرور نذرانہ، نعت خاں کو دینا میرے نبی کا طریقہ ہے، لیکن اس کا انداز بدل دیں، یہ سٹائل ٹھیک نہیں، جب نوٹوں کی دتھی لے کے ایک بندہ اٹھتا ہے نا تو پھر غریب آدمی کہتا ہے کہ میرے کو بھی ہوندی تو میں بھی اگلی سیٹ پہ بیٹھتا، میرے پاس دتھی نہیں ہے نا اس لیے میں پیچھے ہوں، یہ چھوڑ دیں کام، اس کا کوئی مطلب بالکل قطن، سٹائل اور ہے، نذرانہ تو حضور نے فرمایا کو دے تو لے لیا کرو اللہ کی طرف سے، لیکن اس کا انداز بدلا، اللہ اکبر، یا رسول سنیں اللہ، یا رسول اللہ، دین کے اندر یا اللہ۔ ہم کیا کرتے ہیں، دکھوں کا رشتہ اللہ رسول سے اور سکھوں کا رشتہ شیطان کے ساتھ، کہتے میں نے چاہ بڑا ہے لہذا میں بینڈ باجا بجانا ہے، شرم آتی ہے لوگوں کو، شرم آتی ہے کل شریف کے ولیمے والے دن نعت پڑھتے، ہاں شرم آتی، ان سے کہنا ولیمہ ہے تو نعت پڑھ لو تو کہتے ہیں اوہو ولیمے پہ جی نعت، شرم آ رہی ہے، نبی پاک کا نام لیتے ہیں، نعت کا کئی ایسے ہیں جو بڑا جناب خوبصورت ویس کوٹ اور ٹوپی پہن کے میلاد کی محفل میں جاتے ہیں اور ولیمے پہ وہ بھی پینٹ کوٹ پہن لیتے ہیں، ہمارے تو بزرگ بڑی سختی کرتے تھے، یہ کچھ دوست مسجد کی ٹوپی پہنتے ہیں نا جی، کوئی تنقید نہیں کر رہا، صرف مسئلہ سمجھانے لگا ہوں، مسجد کی ٹوپی پہن لینی چاہیے، لیکن ایک بات میرے اسا فرمایا کرتے تھے بڑی قیمتی، وہ فرمایا کرتے تھے جس نے مسجد کی ٹوپی پہنی ہوتی اس سے پوچھتے تھے کہ یہ ٹوپی پہن کے تو ولیمے پہ جائے گا؟ چلے جاتا ہے بندہ مسجد کی ٹوپی پہن کے، کیوں؟ تو مسجد میں کیسے آ گیا نماز پڑھنے، اللہ کے گھر کیسے آ گیا، کیسے آ گیا، یہ سمجھنے والی باتیں ہیں نا، یعنی ہم نے وہ درجہ ہی نہیں دیا، اگر تو عاشق رسول ہوتا نا، عاشق رسول، تو جس دن تیرے گھر میں بیٹا آیا تھا تیری زبان پہ جاری ہوتا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، بیٹے کی منگنی ہوتی تو جاری ہوتا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں، ان لوگوں نے صرف یہ نہیں رکھا تھا کہ ولیمے پہ شرم آتی ہے اور کل پہ جو ہے وہ شرم نہیں آتی، یہ کیا بات ہوئی، دین کے ساتھ جڑ کے رہیں، تازہ رہیں، پیار کریں اور خالص رہیں مذہب کے ساتھ، یہ کوئی ایسا کام نہ کریں، اور ہر چیز دین میں برداشت ہے، لیکن اگر آپ کسی غیر کو دین میں لائیں گے تو یہ برداشت نہیں، غیر کو شامل نہ کرنا یہ کبھی برداشت نہیں ہوتا، غیر سب سے بڑا حوصلہ نا صوفیاء کا ہوتا ہے، صوفی بھی کہتے ہیں کہ مرشد ایک بنانا، چلو فیض جہاں سے بھی ملے گا اپنے پیر کا صدقہ ہی ملے گا، اس کی دلیل میرے اسا فرمایا کرتے تھے باپ ایک ہوتا ہے، چلو چاچے تو 15 بھی ہو سکتے ہیں لیکن والد، توجہ ہے میری بات پر؟ ایک بات آپ کو سنانی ہے، ذرا تھوڑی غور کریں، جو لوگ طریقت کے رستے کے مسافر ہیں نا ان کو ذرا جلدی سمجھ آئے گی اس بات۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید تھے حضرت جمال الدین ہانسوی، بابا صاحب کو مرید سے بڑا پیار ہو گیا، وہ ہانسا کے رہنے والے بابا صاحب پاک پتن کے، تو وہ بیچارے اکیلے بھائی تھے، والد بھی فوت ہو گیا تو ماں بوڑھی تھی، بابا صاحب نے ان سے کہا کہ تو پاک پتن آ جا، کہنے لگے حضور ماں نہیں اجازت دیتی، اگر آپ کہتے ہیں تو آ جاتا ہوں، تو بابا صاحب فرمانے لگے اگر نبی پاک نے اویس کرنی کو بلایا ہوتا تو میں بھی تجھے بلا لیتا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے انہیں نہیں بلایا تو لہذا میں تجھے بھی نہیں بلاتا، لیکن پیار بڑا تھا تو بابا صاحب کہنے لگے چل تو پاک پتن نہیں آتا تو میں تو تیرے گاؤں آ سکتا ہوں۔ 3 سال بابا جی مرید کی خاطر اس کے گاؤں میں چلے گئے، ہوں بھی پیٹو جاندے نے مرید کی خاطر، پر مرید بازاروں والا ہونا چاہیے، غریب ہو تو پھر انہوں نے راہ اوکھا لگتا ہے، پھر مشکل ہوتا ہے، چلے جاتے ہیں اب بھی چلے جاتے ہیں، ماڑا آئے تو انہوں کہنے تو جمعہ راتی آئی سویرے 8 بجے، تو کدھر آ گئے، تگڑا آئے تو انہوں کہنے تو بڑی لیٹ آیا، تو تے راتی خواب بھی آیا سویری، خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، شہنشاہی بھی عیاری ہے اور جو ہے وہ فقر بھی عیاری ہے، شہنشاہی بھی عیاری، تو میرے بھائی
سنیں، بابا صاحب نا 3 سال مرید کے ہاں چلے گئے، 3 سال ہانسا میں آپ نے قیام فرمایا، 3 سال۔ والدہ تو ان کی جلدی انتقال کر گئے، لیکن بابا صاحب وہیں رہ گئے تھے۔ وہ حضرت جمال الدین بڑے خوبصورت تھے، بڑے پیارے تھے، ویسے بھی ادائیں بڑی اچھی تھی ان کی، عالم فاضل تھے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی ایک دفعہ پاک پتن آئے بابا فرید صاحب کو ملنے، تو انہیں جمال الدین آنسوی پسند آ گئے۔ انہوں نے ملتان جا کے بابا فرید کو خط لکھا کہ میرے سارے مرید اور خلفاء لے لے پر اپنا جمال الدین مجھے دے دے۔ تو بابا صاحب نے جواب میں ایک کی جملہ کا اور بڑا شاندار کہا، کہنے لگے بہاؤالدین حد کرتے ہو، کبھی کسی نے اپنا جمال بھی کسی کو دیا ہے؟ یہ تو میرا جمال ہے، یہ بھی کبھی کسی نے کسی کو دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے نا کوئی روحانی کشش ڈالی حضرت جمال الدین آنسوی کے دل پہ۔ تو بابا صاحب اسباق پڑھا رہے تھے شاگردوں کو، تو حضرت جمال الدین آنسوی آ گئے، آ کے کہنے لگے حضور میں نے ملتان جانا ہے۔ بابا صاحب نے فرمایا کوئی کام ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی رشتہ داری ہے؟ سمجھ گئے بابا فرید صاحب کے معاملہ پیچھے سے گڑبڑ ہو گیا، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے حضور میں نے حضرت بہاؤالدین زکریا سے ملنا ہے۔ محبت میں شراکت داری نہیں قبول ہوتی نا، باقی معافیاں مل جاتی ہیں، شراکت داری کی کوئی معافی یہ تو نے کیوں کی؟ شریک تو نے کیسے بنا لی؟ ایک در پھڑیے تے محکم پھڑیے تے ایک دے ہو کے مریے، یہ تو نے کیا کیا؟ فرمانے لگے اچھا بہاؤالدین زکریا سے ملنا ہے؟ کہا ہاں۔ پیار بڑا تھا بابا صاحب کا خواجہ بہاؤالدین زکریا سے، محبت بڑی تھی۔ فرمایا اچھا میں تیری خاطر یہاں آیا ہوں اور تو نے کوئی قدر ہی نہیں ڈالی، تو کہتے آگے جانا ہے، جا اب تو اسی کے پاس جائے گا۔ حضرت جمال الدین آنسوی کہتے ہیں میں نکل آیا پر سینے کا نور سارا رخصت ہو، نہ میں ملتان جا سکا اور نہ میں بابا صاحب کا رہ سکا۔ 3 سال ہو گئے معافیاں مانگتے، پر بابا صاحب نے فرمایا یار میں تیری خاطر بڑھاپے میں یہاں آیا اور تو نے سوچا ہی نہیں، تو نے قدر ہی نہیں ڈالی، تو نے یہ کیا کیا میرے ساتھ؟ ایک تاجر آیا کرتا تھا بابا فرید صاحب سے ملنے سال کے بعد، وہ آیا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کدھر ہے جمال الدین جس سے سلام لے کے بابا صاحب سے لوگ ملتے تھے، جو رستہ تھا بابا صاحب کی طرف جانے کا؟ کہا وہ تو روڑی کے ڈھیر پہ بیٹھے۔ وہ ملنے گئے اور جب جا کے ملے نا حضرت جمال الدین سے تو وہ رو پڑے۔ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے بس ہوا یہ کہ میں اس کی قدر نہیں ڈال سکا، جو قدر مجھے کرنی چاہیے تھی نا یار کی، میں وہ قدر کر سکا؟ میں قدر نہیں کر سکا، یہ مجھے سزا ملی۔ کہا ان سے کہنا معاف کر دے۔ وہ تاجر بڑا پیارا تھا، بابا صاحب رات کو پیر دبا رہا تھا وہ تاجر بابا صاحب کے، اس کا خیال تھا لوگ سارے جائیں گے تو بات کروں گا، پیر دباتے دباتے ساری دنیا چلی گئی، وہ بیٹھا رہا۔ بابا صاحب بولے، فرمانے لگے جاتا کیوں نہیں؟ جمال الدین کی بات کرنی ہے، جمال الدین کا ذکر کرنا ہے، چل کر۔ تو کہا حضور اب دیکھا نہیں جاتا، مہربانی فرمائیں۔ فرمایا یار اس نے دیکھ میرے ساتھ کیا کیا ہے، میں علاقہ چھوڑ کے یہاں آیا اس کی خاطر، اور وہ کہتا ہے میں نے آگے جانا ہے، اس نے توجہ ہی نہیں کی، اس نے میری محبت کو سمجھا ہی نہیں۔ فرمایا اسے کہنا میں اسے بھولا نہیں، میں روز اس کے لیے دعا کرتا ہوں، جا تو کہتا ہے تو اسے لے آ۔ حضرت جمال الدین آنسوی جب آئے نا، اللہ والے پھر بھی سامنے والے پہ الزام نہیں ڈالتے، جب آئے نا تو کمزور ہو گئے تھے، وجود کمزور ہو گیا، آنکھیں باہر نکل آئیں۔ تو حضرت بابا صاحب انہیں دیکھ کے نا انہیں پھر بھی کچھ نہیں کہا، کہنے لگے فرید الدین، اپنے آپ کو ہی مخاطب، فرید الدین یہ تو نے کیا کیا؟ کوئی اپنے جمال کا اس طرح کا حال بھی کرتا ہے؟ ان کو جب معافی ملی تو وہ رو پڑے، کہنے لگے حضور میرے لیے دعا کریں، اب میں رضا میں ہی پردہ کر جاؤں۔ ان کا انتقال ہوا اور بابا صاحب نے خود جنازہ پڑھایا۔ سنو بخاری شریف، سنو بخاری، صحیح بخاری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تورات پڑھ رہا تھا، نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی میں آئے تو میں تورات پڑھ رہا تھا، تورات۔ حضور نے آتے پوچھا عمر کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورات پڑھ رہا ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اللہ کی کتاب۔ نبی کریم علیہ السلام، حضرت عمر کہتے ہیں کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوئے، پر آج حضور ناراض ہو گئے، چہرے پہ جلال آیا، اور محبوب کریم نے فرمایا عمر مجھے اللہ کی عزت کی قسم، اگر آج حضرت موسیٰ حیات ظاہری میں ہوتے تو میرا کلمہ پڑھ کے میری فرما برداری کر، اور تو ان کی کتاب پڑھ رہا ہے، ان کی کتاب۔ مسلمان کو کسی اور طرف نکلنے کی اجازت، یہاں تو گھر میں بھوک ہو نا تو بندہ پڑوسی کے گھر سالن لینے جائے، اور اگر ہر چیز تجھے اپنے گھر ملے
ہر خیر تجھے ملے، پھر تو دائیں بائیں کیوں جائے؟ کس لیے جائے؟ تھوڑا سا اپنے اندر استقامت پیدا کریں، دین کی تہذیب کو بچائیں۔ ہم نے ساری سنتیں کیا ادا کرنی ہیں میرے بھائی؟ ایک مسواک ہے نا ہمارے گھروں سے، وہ بھی رخصت ہو گئی۔ امام شورانی فرمایا کرتے تھے جس گھر میں مسواک ہو اللہ کے فرشتے اس گھر کا دیدار کرنے آتے ہیں۔ اس کی جگہ بھی ٹوتھ پیسٹ آ گیا، ذرا انگریزی کا لفظ ہے نا تو اچھا لگتا ہے، ذرا لوگوں کو پتہ چلتا ہے وی آئی پی ہو گئے سارے۔ خدا کا خوف کرے، اپنے دین کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں، اپنے بزرگوں کی یادوں کو تازہ کریں، سنت اور شریعت کو تھام کے رکھیں۔ بات ختم کر رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی گورنر بن گئے تھے۔ ہم جب تھوڑے اوپر جاتے ہیں نا، جب تک کوئی بندہ غریب ہوتا ہے نا تو سارا سال میلاد مناتا ہے، اور جیسے وہ امیر ہوتا ہے پھر اسے دلیل ہی نہیں ملتی کہ میلاد جائز ہے کہ نہ جائز۔ پھر کہتا ہے جی میں نے دلیل نہیں پی لبتی۔ میں نے کہا دلیلیں تو بڑی ہیں پر بھائی پیسے بہت زیادہ ہوں تو پھر بندے کو کسی اور کی سننے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ بندہ خود پڑھا لکھا ہو تو پھر اس کا نہ کوئی پیر ہوتا ہے، نہ مرشد، نہ کوئی استاد۔ مالداروں کا اور پڑھے لکھے لوگوں کا الا ماشاء اللہ کوئی بڑا، وہ سارا کچھ خود ہی ہوتے ہیں، اور اسی لیے پیچھے رہ جاتے ہیں روحانی طور پر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے امیر باپ کے بیٹے تھے، پھر غریبی آئی، پھر اللہ نے انہیں موقع دیا اور وہ ایک صوبے کے گورنر بن گئے۔ آپ کو پتہ ہے یہاں بندہ کونسلر بن جائے تو اس کے کپڑوں کی مایا نہیں ٹوٹتی، وہ بیچارہ ہر وقت پریشان رہتا ہے کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں تم دائیں بائیں کیسے دیکھو، مشکل ہو جاتا ہے، گردن نہیں گھومتی۔ اور گورنر صوبے کا، بہت سارے ملکوں کے وزیر سفیر آئے ہیں، حضرت سیدنا سلمان فارسی نے دسترخوان بچھایا، کھانا لگایا، کھانا کھایا جا رہا تھا۔ ایک لقمہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے دسترخوان پہ گر گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی لقمہ دسترخوان پہ گر جائے تو اٹھا کے کھا لو، اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ وہ لقمہ گرا نا تو حضرت سلمان فارسی نے وہ لقمہ اٹھا کے پہلے منہ میں رکھا، پھر انگلی کے ساتھ دسترخوان صاف کر کے انگلی چاٹ لی۔ تو آپ کو پتہ ہے ہمارے بچے بھی مشورہ دیتے ہیں کانوں میں کہ ابا جی دور بدل گیا، ہمارے بچے بھی صلاح دے دیتے ہیں دادا جی اب وہ زمانہ نہیں۔ جب آپ نے وہ چاٹ لیا نا تو ایک شخص آپ کے کان میں کہنے لگا حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اب وہ دور نہیں ہے، یہ لوگ کیا کہیں گے، مسلمانوں کو کھانا نہیں ملتا، اتنے وزیر سفیر بیٹھے اور آپ دسترخوان سے انگلیاں چاٹ رہے ہیں۔ کان میں کہا، کان میں۔ چاہیے تھا نا کہ حضرت سلمان بھی کان میں جواب دے دیتے کہ بات ختم ہو جاتی، لیکن جناب سلمان فارسی بول پڑے اور زور سے بولے، اور بول کے فرمانے لگے کیا کہا تم نے، وزیر مشیر بیٹھے؟ فرمایا ان 4-10 دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں، نبی پاک کا طریقہ چھوڑ دوں 4 دنیا داروں کے لیے، ان کی پرواہ کروں میں؟ اور پھر اتنے جذبات میں آئے حضرت سلمان فارسی کے سر سے پگڑی اتار لی۔ بات تو اتنی تھی نا کہ آپ انگلی نہ چاٹیں، لیکن کہاں لے گئے، اپنے ہاتھوں سے اپنے بال پکڑ لیے اور رو کے کہنے لگے میں مدینے کے باغوں سے کھجوریں اتار کے بیچا کرتا تھا، یہ جو آج میرے سر پر عزت کے بال ہے یہ محمد عربی کے اگائے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عقیدت اور محبت صرف شاعروں نے بیان کی ہے، ادیبوں نے گھڑی ہے۔ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا تو اپنی تیاری بتا۔ عرض کی حضور نہ زیادہ کثرت سے نفل پڑھے ہیں نہ زیادہ نمازیں، تو فرمایا تیرے پاس وہاں جانے کا سامان کوئی بھی نہیں تو اس کے بارے میں پوچھ کیوں رہے ہو؟ تو اس نے عرض کی حضور ایک بات میں اپنے دل سے پوچھ کر بتاتا ہوں کہ میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں۔ یہ جو کالج کے، یونیورسٹی کے اور بالخصوص عقل کی دنیا کے لوگ ہیں ان کو پھر عرض کر رہا ہوں، یہ صحیح بخاری ہے، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، سند متن ہر چیز کے لحاظ سے بڑی معتبر ترین روایت ہے۔ عرض کی حضور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اس میں بہت ساری نصیحتیں کی جا سکتی ہیں، باتیں ہو سکتی ہیں کہ اللہ رسول سے محبت کرتے ہو تو ان کا حکم بھی مانو، اللہ رسول سے محبت کرتے ہو تو اس رستے کے یہ ساری باتیں ضمناً ذیلاً ہیں، کی جا سکتی ہیں۔ لیکن حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب اس شخص نے یہ کہا نا کہ میرے پاس اور کچھ نہیں، اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں، تو کہتے ہیں میرے سمیت سب کی نظریں حضور کے چہرہ انور پر جم گئیں۔ اب حضور ریزلٹ اناؤنس کریں گے، بتائیں گے کہ نتیجہ کیا ہے۔
تو کہتے ہیں حضور نے جو نتیجہ دیا وہ بڑا انوکھا تھا. محبت پر ثواب کا اعلان نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا او بھائی سن، تو جس سے محبت کرتا ہے نا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے. ختم ہو گئی بات. شاہ جی اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کو پتہ ہے میرا مزاج تھوڑا اور طرح کا ہے، لیکن آپ کی محبت ہے نا جی. چلیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. یہاں بات بھی کیا کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. میں نا جی شاہ جی کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا ہمیشہ. تو میں شاہ صاحب کے پاس آیا کرتا تھا، اور ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ پیروں نے، آپ کو پتہ ہے ہم لوگوں کا اب ماحول بڑا بدل گیا ہے. اب چائے سے کیتلی زیادہ گرم ہوتی ہے. وہ جو دائیں بائیں والے ہوتے ہیں ان کا ماحول زیادہ تگڑا ہوتا ہے، ان کے پاس کرامتوں کی پنڈاریاں علیحدہ ہوتی ہیں، اور وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنتے ہیں. وہ کئی دفعہ گھیر کے بھی لوگوں کو لاتے ہیں. ہمیں کوئی گھیر کے نہیں لایا، ہاں کوئی گھیر کے نہیں لایا، ہمیں کوئی تیار کر کے نہیں لایا کہ یہاں مراتب شاہ صاحب بھی رہتے ہیں. ہم تو بھائی ان کا قد کاٹ دیکھ کے ان کے غلام بن گئے، خادم کا قد کاٹ دیکھ کے ان کا. اور دیکھو سنو، کہا جس سے تو محبت کرتا ہے تو اسی کے ساتھ ہوگا. بات مکمل کر لوں، حدیث پاک مکمل ہو جائے. تو حضرت انس بن مالک اب اس کا رزلٹ بیان کرتے ہیں. یہ ترمذی کے لفظ ہیں. عرض کرتے ہیں جب حضور نے اس کو کہا وہ شخص تو چلا گیا. فرماتے ہیں مجھے زندگی میں 3 دفعہ خوشی ہوئی. ایک اس دن ہوئی جس دن میں نے کلمہ پڑھا، اور ایک اس دن میں بڑا ہی خوش ہوا جس دن اللہ کے رسول مدینے تشریف لائے. اور حضرت انس فرماتے ہیں زندگی میں تیسرا اس دن بڑا ہی راضی ہوا جس دن حضور نے یہ فرمایا تھا کہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے. حضرت انس فرماتے ہیں میں نے وہیں کھڑے کھڑے عرض کی حضور وہ تو کہہ گیا نا مجھے اللہ رسول سے محبت ہے. کچھ لوگوں نے یہاں بھی اڑ جانا تھا. ہمارا مزاج ہے مرضی کی چیز لے لینا باقی چھوڑ دینا. یہاں بھی اڑنا تھا کچھ لوگوں نے. تو حضرت انس کہتے ہیں میں نے فوراً عرض کیا، میں نے کہا حضور ایک بات میں بھی کر لوں. حضور نے فرمایا کر لو. عرض کی یا رسول اللہ میں، وہ تو کہتا نا میں اللہ رسول سے پیار کرتا ہوں. عرض کی حضور میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی کرتا ہوں، ابو بکر صدیق سے بھی کرتا ہوں، اور عمر فاروق سے بھی کرتا ہوں. تو میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو حضرت انس کہتے ہیں حضور مسکرائے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. کہتے ہیں حضور مسکرائے. فرمایا اچھا اللہ سے بھی محبت کرتے ہو، رسول اللہ سے بھی، ابو بکر سے بھی، عمر سے بھی؟ فرمایا کوئی بات نہیں انس، تمہیں مبارک ہو، جنت میں انشاءاللہ یہ سارے کٹھے ہی داخل ہوں. یاد رکھنا. ٹھہر جاؤ، چلیں بڑا ذوق والا ماحول ہے. پیار کرنا بندے سے، اللہ کا بندہ سمجھ کے، تویز دھاگے سے پیار نہ کرنا. اس لیے نہ پیار کرنا کہ گاڑی پہ بٹھا کے محفل میں ساتھ لے جائے گا. اللہ کا بندہ سمجھ کے پیار کرنا. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. رواہ البخاری و مسلم. شرط یہ ہے کہ تو اللہ کی رضا کے لیے، سند کے لیے پیار نہ کر، رب رسول کی رضا کے لیے کر. اللہ رسول کی تویز کے لیے پیار نہ کر، اللہ رسول کی محبت کے لیے. دم درود کے لیے پیار نہ کر، اللہ رسول کی. ہمارا ماحول بڑا منفرد ہوتا جا رہا ہے، بہت ساری نیتوں کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا، شاہ صاحب ایک ماڈل کی حیثیت رکھتے تھے. شاہ صاحب ایک نمونہ تھے. شاہ صاحب کا اپنا ایک مزاج تھا. شاہ صاحب نے شاید کوئی ایک کتاب یا ایک سبق پڑھا ہوگا حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب سے، مدنی صاحب صحیح بتائیں گے. ان کے سامنے حاجی صاحب کا ذکر ہوتا. یہاں جو بڑا کھل کے پڑھتے ہیں نا ان کا بھی تھوڑا سا قد اونچا ہو جائے تو وہ نہیں نام لیتے، توبہ توبہ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بلکہ اکثر میری طرح کے بہت سارے اب لوگ ایسے ہیں جو علم لدنی والے ہیں، جو اپنے کسی استاد کا ذکر ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بعد میں جایا کرتا تھا، حاضر ہوا، بلکہ چوکھے خلیفے تھے، آندے نے میں گیا تھا تے انہاں کہا تینوں بتیلی دی لوڑ ہے.
تو میں کہو بھی تو گھر ہی لا لینی سی کی تینوں مصیبت بڑی سی اتنے جانے دی. وہ کہہ رہے تھے بس تجھے تیلی کی ضرورت تھی وہ میں نے لگا دی ہے, باقی تو پکی پکائی کھیر تھا, تو مادرزاد. او بھائی ایسے نہیں ہوتا, یہ یاد رکھ لے, اس کو سمجھے. یہ جو جس کو آپ تیلی کہتے ہیں نا, خالی نسبت, یہی تو وہ چیز ہے جس کے لیے محدثین کہاں سے چلتے تھے, کہاں تک سفر کرتے تھے. اجازت حدیث کے لیے لوگ مدینے سے چل کے دمشق آ جاتے تھے. میں بخاری پیش کر سکتا ہوں صرف اجازت حدیث کے لیے. لوگوں نے سالوں کا سفر کیا. یہ جب تک نسبت نہیں ہوتی تیرا علم پختہ ہوتا ہی نہیں. اللہ کی رضا. شاہ جی ایک نمونہ تھے. حضرت محدث اعظم کے بڑے سارے شاگرد ہیں, میں ڈھیر ساروں کو جانتا ہوں, بہت ساری سوانے سے آگاہ ہوں, پر میں کسی کو راضی کرنے کے لیے بات نہیں کر رہا. میں نے بڑے بڑے ادب والے دیکھے ہیں, پر محدث اعظم کے آستانے پہ جو ادب میں نے سید مراتب علی شاہ صاحب کا دیکھا ہے, آپ کو نہیں ملے گا. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, آپ کو نہیں ملے گا. اور یہ بھی کو رنگ ہے, ایک بندہ شیخ الحدیث ہو گیا ہے, اس کے اپنے شاگرد ہزاروں میں ہیں, اور ان کے استاد کا وہ والا صاحبزادہ جس کو لوگ کہتے ہیں یہ سند یافتہ عالم نہیں. ہم لوگ فوراً کہہ نہیں دیتے استاد جی کے بچے تو پڑھے ہی نہیں. جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مسند تدریس کا بندہ ہی نہیں, یہ تو شیخ ہی نہیں. استاد کا وہ صاحبزادہ بھری مجلس میں ملے اور ایک سیدزادہ اس کے پیر چومے. اس کا ترجمہ یہ نکلتا ہے کہ من اپنا نہیں, من محمد عربی کے نام کر دیا ہے. سارا کچھ رسول اللہ کی غلامی میں دے دی. تھوڑا ان چیزوں کو سمجھے. ہمارے مشائخ نے وہ چیزیں جو ہم کتابوں میں پڑھتے تھے, جو کبھی سنتے تھے, وہ ہمیں کر کے دکھائیں, اور وہ سارے رنگ ہم نے ان کی زندگی میں دیکھے. دیکھیں شاہ جی, ایک مقام ہوتا ہے جس مقام پہ آ کے انسان تھوڑا سا محسوس کرتا ہے کہ اب میرا اپنا بھی قد کاٹ ہے, اب میرے اپنے بھی لوگ ہیں. لیکن کسی جگہ بھی ہم نے ان کے مزاج کے اندر کوئی اچھا جی جی ٹھیک. شاہ جی فرما رہے ہیں جو کتاب انہوں نے پڑھی تھی مجھے اس کا پتہ ہے, اور کون سی پڑھی تھی یہ بھی مجھے پتہ ہے. سنیں ذرا میرے بھائی, چند گزارشات سنیں. انہوں نے حاجی صاحب کا بھی ادب کیا, حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی انہوں نے ادب کیا. میں ایک دن نا شاہ جی کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. مجھے شاہ چشتی صاحب کہہ رہے تھے شاہ جی کی باتیں کرنا. میں انہیں کی دساں کہ شاہ جی دیاں گلاں جڑیاں نے نا وہ اتنی سٹیج تے کریے تو کسی وقت خوشامد بھی ہو جاتی ہے. شاہ جی کی باتیں ہم تنہائیوں میں کرتے ہیں, اس لیے کہ جو آپ اکیلے میں اپنے دوستوں میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا وہ سند ہوتی ہے, وہ آپ اصل. یہاں اسٹیج پہ تو آپ کو پتہ ہے وائز نعت خان جس کے اسٹیج پہ جاتا ہے اسی کا ہوتا ہے, الا ماشاء اللہ. تو ماحول ہے نا جی, اس نے سب کی دستبوسی کرنی ہے, اس کی مجبوری جو ہوئی. لیکن میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات عرض کرتا ہوں. ایک دن میں بیٹھا تھا تو ایک سادے سے بابا جی آ گئے, تو شاہ جی کو میں نے ان کے ہاتھ چومتے دیکھا. میری سمجھ میں نہیں آیا بندہ کون ہے. کہنے لگے سیال شریف دا لانگری ہے, تو کرنا یہ کام, تو کرنا یہ کام. یار یہ چھوٹی بات ہے. آپ محسوس کریں نا کہ ایک شخص جو شیخ الحدیث ہے, اس کے اتنے سارے لوگ شاگرد ہیں. اور ایک اور بات بھی ہے, مستلست ہو کے سو نہ جانا. شاہ جی کو میں نے آخری عمر تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا ہے. کرسی پر بیٹھ کے 4 بندے اٹھا کے لے جاتے تھے, اور سید مراتب علی شاہ صاحب کہتے تھے مسجد میں جا کے نماز پڑھنا. یہ بھی میرے شاہ جی کا کمال ہے. بڑھاپے میں کیا, مجھے تھوڑے سے زخم ہے, میں کچھ دنوں سے بیمار ہوں, تو میں بڑی رخصتیں نکالتا ہوں کہ مسجد جانا چاہیے کہ نہیں. یاد بیٹھ بڑی رخصت نکل آتی ہے. ایک جگہ پہ میں حاضر تھا, کسی گفتگو اٹھا لیں جی نام لکھے ہوتے ہیں. میں ایک جگہ پہ حاضر تھا تو وہاں نا کچھ لوگ حدیث بیان کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عابد ساری رات عبادت کرتا رہے اور عالم سویا رہے, پھر بھی درجہ عالم کا زیادہ ہے. بعد میں میرا نمبر آیا تو میں نے ان سنگیوں سے کہا حدیث تو ٹھیک ہے, پر پہلی بات یہ ہے کہ دعویٰ تو کرو نا کہ ہم عالم ہیں. پہلا یہ دعویٰ کرو. اور حضور نے فرمایا من قال انا عالم فہو جاہل, جس نے کہا میں عالم ہوں وہ جاہل ہے. پہلی بات. اور دوسری بات, میں نے کہا یہ حدیث میں نے اور آپ نے یاد کر لیا ہے کہ عالم ساری رات سویا رہے, عابد عبادت کرتا رہے, پھر بھی درجہ عالم کا زیادہ ہے. تو میں نے کہا یہ حدیث غوث پاک کو نہیں آتی تھی.
وہ تو ساری رات مصلے پہ بیٹھے رہتے تھے. خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ نے 50 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. ہر روز خواجہ صاحب، یہ بھی سننا، ہر روز خواجہ صاحب 2 قرآن پاک پڑھا کرتے تھے ہر روز. خواجہ قطب الدین صاحب کہتے ہیں آخری عمر میں نا خواجہ معین الدین صاحب بڑا رویا کرتے تھے. میں نے شاہ جی کو بھی بڑا روتے دیکھا ہے. میں نے انہیں محدث اعظم کے نام پہ بھی روتے دیکھا ہے. ہاں، میں نے انہیں حضرت پیر سیال کے نام پہ بھی روتے دیکھا ہے. میں نے نا ان کی آنکھیں درد والے لوگ تھے، درد والے. میں نے انہیں دیکھا ہے، کسی نے آ کے بتا دیا نا کہ وہ آپ کا ایک کلاس فیلو تھا، کہیں وصال کر گیا. میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. وہ حضور مفتی اعظم ہند کا ایک کلام تھا، جب محدث اعظم کا وصال ہوا تو انہوں نے لکھا تھا، کیا کہوں میں ہائے کیا جاتا رہا، ہائے دل کا حوصلہ جاتا رہا. مولوی سردار احمد اٹھ گئے، لطف سارا درس کا جاتا رہا. یہاں جب حضرت پہنچتے تھے تو کھول کے رویا کرتے تھے، تڑپتے تھے، آہوزاری کرتے. شاہ جی نے، حضرت خواجہ قطب الدین صاحب کہتے ہیں کہ خواجہ معین الدین صاحب آخری عمر میں بڑا رویا کرتے تھے. تو میں نے ایک دن عرض کی حضور ساری زندگی تبلیغ فرمائی، روزانہ 2 قرآن پاک پڑھے، ساری رات عبادت کی، تو رونا کس بات کا؟ خواجہ معین الدین صاحب فرمانے لگے قطب الدین کچھ عمل تو کیے ہیں، پر سوچتا ہوں رب رسول کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل تو کوئی بھی نہیں نا. یعنی راتی ساری کر زاری نیت اکھاں تی توندے تے فجرے اوہی گناہگار کہاون سب تو نیویں ہوندے. شاہ جی قرآن پاک سنا کرتے تھے، بڑے ذوق سے سنتے. شاہ جی مسائل پر بات کرتے تھے، علماء کی گفتگو سنتے تھے. شاہ جی کا جو وضو تھا نا، وضو وہ اتنا جاندار تھا. آپ ابھی کسی بندے کو کہہ دیں کہ وضو ڈھب سے کرتے، وہ کہتا ہے تو قبول کرنی کہ اللہ نے. یہ ہمارا جواب ہے. اور عالم کو تو آپ مشورہ دے ہی نہیں نہ سکتے، ہو سکتا ہے فتویٰ پلٹ آئے، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا. شاہ جی بڑا محتاط وضو کرتے، ٹائم لیتے، اور 2 طالب علم آپ کو وضو کراتے. پھر آپ کرسی پر بیٹھ کے باجماعت نماز پڑھتے، پھر قرآن مجید سنتے. اور جو بات میں نے شروع کی تھی اس پر دوبارہ آتا ہوں. انہوں نے نا محبت بڑی کی علماء سے، مشائخ سے، چھوٹے چھوٹے لوگوں سے. بڑا قد ہو گیا ہے ماشاءاللہ، میرے پیچھے بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو چمکتے ہوئے لوگ ہیں، لیکن نا کبھی کبھی نا بہت بڑے آدمی کو بھی ضرورت ہوتی ہے کوئی اسے شاباش دے، ہے نا. دل کرتا ہے کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ بندہ اماں کے پاس آئے اور اماں اسے کہے کہ کیا بات ہے میرے بیٹے کی. شاہ جی کے اندر یہ کمال تھا. اساغر نوازی جتنی شاہ جی کرتے تھے نا، ماشاءاللہ جی سبحان اللہ، کیا بات ہے. راتی بھی تقریر، سویرے بھی تقریر، ماشاءاللہ جی مناظرہ. یہ شاہ جی کو اللہ نے کمال دیا تھا. ایک بات کر کے اپنی بات کو سمیٹنا ہے. میں نے آپ سب حضرات سے ایک بات کرنی ہے. دیکھو ہم نا بہت زیادہ عقل کے ترازو میں چیزوں کو تولنے لگے ہیں. مجھے بھی پتہ ہے کمزوریاں آ جاتی ہیں، آستانوں پہ بھی آتی ہیں، نعت خوانوں میں بھی آتی ہیں، قراء میں بھی آتی ہیں، علماء میں بھی آتی ہیں. سب جگہ کمزوریاں آ جاتی ہیں، لیکن کمزوری شریک ڈسکس کرتے ہیں، حبیب ڈسکس نہیں کرتے. شریک جو ہوتا ہے نا، شریک، وہ کمزوریاں بیان کرتے ہیں، حبیب نہیں ڈسکس کرتے. اس بات کو سمجھ لینا. آپ سے جس کا شریکہ ہوگا نا، جس سے مخالفت ہوگی وہ کمزوریاں بیان کرے گا، جس سے محبت ہوگی وہ کمزوریاں بیان. دلیل حضرت پیر سید مراتب علی شاہ صاحب کی بات. میں نے ان سے عرض کی کہ حضور وہ آپ نے ایک بندے کے ہاتھ ہی چوم لیے ہیں، تو وہ معاملہ تو اس طرح کا تھا. تو شاہ جی کہنے لگے میرے بزرگوں کی اولاد ہے. میں خود گواہ ہوں، میں خود راوی ہوں، گواہ میرے پاس ہیں جو اس وقت موجود تھے. ہم تنقید کرتے ہیں چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ فلانی جگہ غلطی ہو رہی ہے، ہم اس کی بات کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ عوام ہم سے سوال کرتی ہے. ہم ان کی ترجمانی کر کے بہت ساری جگہوں پہ نشاندہی کرتے ہیں، لیکن تنقید اور ہوتی ہے، اور تنقید برائے اصلاح اور ہوتی ہے.
ہم اس قابل نہیں ہیں کسی پر تنقید کریں، لیکن جو بات کرتے ہیں وہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ چلو اگر کہیں گنجائش ہے تو اصلاح کا کوئی پہلو نکل آئے۔ میں نے شاہ صاحب سے کہا کہ یہ تو وہ معاملہ ہے، تو آپ نے دستبوسی کر لیا تو سند بن جاتی ہے۔ میں کئی دفعہ شکوہ کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کوئی شاگرد کے حق میں تحریر ہو تو شاگرد اسے روز بتاتا ہے کہ میرے استاد جی آ تحریر دیتی ہے کہ میں بڑا چنگا، میں کہا جتنے تین ڈنڈے پیسہ وہ بھی دس ہے، وہ بھی بیان کر، وہ ہم لے کے آتے ہیں۔ تو شاہ جی نے جواب مجھے دیا جو مجھے آخر زندگی تک مطمئن کر گیا۔ میں نے کہا آپ نے حضور اس کے ہاتھ چوم لیے ہیں تو بندے کا ماحول تو اور طرح کا ہے۔ تو شاہ جی کہنے لگے ایک بات بتاؤ، قرآن پاک کا اگر صفحہ زمین پہ گر جائے اور اسے کیچڑ لگ جائے تو آپ پیر رکھو گے اس پہ؟ میں نے کہا جی نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کیا کرو گے؟ میں نے کہا جی اسے اٹھائیں گے، غسل کریں گے، پھر اس دھوئیں گے، پھر چومیں گے، پھر اونچی جگہ پہ رکھیں گے۔ فرمانے لگے اس کا مطلب ہے قرآن پاک کا صفحہ نیچے بھی گر جائے تو تعظیم پھر بھی ضروری ہے۔ تو فرماتے ہیں بزرگوں کی نسبت کی تعظیم بہرحال ضروری ہے، اس کا بہرحال خیال کیا جائے گا، ہم نے خیال کرنا ہے۔ تھوڑا نا عقیدت کا ماحول کمزور ہو گیا ہے معاشرے میں، جب سے تنقید آئی ہے، جب سے تنقیص آئی ہے تو تیز ہو گیا ہے، جس کا جو منصب نہیں وہ بھی وہ بات کر رہا ہے۔ آپ عقیدت کے رشتے قائم رکھیں۔ میں جب کبھی حاضر ہوتا تو شاہ جی کہتے کھانا منگاؤ، طبیعت کھانا منگاؤ، تو کھانا آ جاتا، کھانا ذوق شوق سے کھاتے، دل خوش ہوتا۔ کئی دفعہ نہیں بھی کھانا کھایا بھی ہوتا تھا تو وہ کہتے منگاؤ تو آ جاتا۔ میں یہاں نا ایک سنگی نے ایک دفعہ بڑا اصرار کیا ہے گاؤں میں کہ آپ نکاح ضرور پڑھائیں، تو میں نا نکاح پڑھانے کے لیے وہاں گیا تو میں کچھ الرجی ہے مجھے، بالخصوص گرمیوں میں زیادہ تھوڑا ہو جاتا ہے مجھے مسئلہ، تو مجھے کھانے کی کچھ چیزوں سے پرہیز کرنی ہوتی ہے۔ تو وہ کھانا میں ان کا چھوڑ آیا کیونکہ زیادہ تیز تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ قریب آیا ہوں تو شاہ جی کی بارگاہ میں حاضری دوں مزار شریف پہ۔ بھوک مجھے بڑی سخت لگ رہی تھی، شدید بھوک تھی، تو خیال تھا کہ واپسی پہ کھانا کھاؤں گا۔ میں مزار شریف پہ حاضر ہوا تو میں نہ رو ہی پڑا۔ میں نے کہا شاہ جی پہلا تو آخر میرے سے زمین پہ بیٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے، جب میں پہنچتا تو کہتے کرسی منگاؤ، تو میں نے کہا شاہ جی ہوتے تو انہوں نے کہنا تھا کرسی منگاؤ، کھانا منگاؤ، بلکہ ہم بات کر رہے ہوتے تو دوسرے کمرے میں کھانا لگ جاتا تھا، لنگر شریف آ جاتا تھا۔ تو میں نا میرے آنسو نکل گئے، تو میں نے سنگی سے کہا یار کمال ہے، میں فاتحہ شریف پڑھ کے نا یہاں سے پیچھے ہٹا تو نعیم رضا شاہ صاحب مجھے کہنے لگے تھوڑا کھانا لگ گیا ہے، اب انہیں لنگر شریف کھا کے جانا گیا۔ حالانکہ میری اس سے پہلے ملاقات بھی نہیں ہوئی، لیکن نا میری آج تک دوبارہ میں سلوٹ کرتا ہوں، میں خادم ہوں ہر سید زادے کا، ان کو نہیں میں نے کبھی بات سنائی، میں نے کبھی حسن رضا شاہ صاحب کو، سلیم رضا شاہ صاحب کو نہیں سنائی، لیکن میں نے پلٹ کے اپنے ڈھیر سارے سنگیوں کو سنائی۔ میں نے کہا میرے شاہ جی نے نا پوتے کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں نے ان لوگوں کو ساری زندگی لنگر دیا ہے، یہاں سے لنگر کھا کے جاتے رہے، کو بغیر کھائے جائے نا، انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہے، ذمہ داری لگائی ہے